الرحمن الرحیم. جی میرے پیارے ویورز، تو سائیں محمود بابا سے گفتگو جاری ہے. گفتگو چل رہی تھی، میں نے گزارش پیش کی تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان قرآن پاک کے اندر جو ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب امام الانبیاء علیہ السلام کی ذات اقدس کا کاشانہ نبوت کا کفار نے گھیرا کر لیا تھا، اور امام الانبیاء علیہ السلام کی ذات اقدس رات کو، وہ جو ہجرت والی رات تھی، یعنی کہ ہجرت کرنے والے تھے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مل کر، تو جب گھر سے نکلنے لگے تو وہ اپنی ننگی تلواریں لے کر پورے گھر کا گھیرا لیے کھڑے تھے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ اے محبوب آپ باہر نکلیے اور ایک گرد کی، مٹی کی، کنکریوں کی مٹھی بھر کر ان کفار کے منہ پر پھینکیے، تو ان کی آنکھوں کے اندر مٹی جائے گی، یہ فوراً جو ہے نا جی اندھے ہو جائیں گے، اور آپ ہجرت کر کے مکے سے مدینے چلے جانا. تو اس واقعے کو امام الانبیاء علیہ السلام کا جو وہ واقعہ پیش آیا، سرکار نے وہ جو مٹی اٹھا کے پھینکی، اس کو قرآن نے یوں بیان کیا ہے کہ وما رمیتا، اے محبوب وہ مٹی آپ نے نہیں ماری. اب یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بھی کہہ سکتا تھا کہ وما رمیتا ولکن اللہ رما، کہ اے محبوب آپ نے نہیں پھینکی، وہ اللہ نہیں پھینکی ہے. نہیں، فرمایا یوں گیا ہے وما رمیتا، تو آگے فرمایا جا رہا ہے اذ رمیتا، جب آپ نے ماری، ولکن اللہ رما، تو وہ اللہ تعالیٰ نے ماری ہے. یعنی کہ اب سرکار علیہ السلام کے ہاتھ استعمال ہو رہے ہیں، سرکار علیہ السلام وہ مٹی پھینک رہے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے محبوب وہ مٹی آپ نے نہیں پھینکی بلکہ وہ اللہ تعالیٰ نے پھینکی ہے. اسی واقعے کو بابا جی نے بیان کیا ہے کہ جو کام اللہ تبارک و تعالیٰ کر، اگر اللہ تعالیٰ طاقت دے دے تو اللہ کے بندے بھی وہ کام کر سکتے ہیں. بابا جی ہم دیکھو کرتا کر سب اللہ ہی ہے. جی 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 صرف سامنے ایک انسان کا جو ہوتا ہے نا، یہ بت ہے، جی جی یہ بیٹھا ہوتا ہے، مگر اس میں نزول اللہ کا ہوتا ہے، وہ بندے کا نہیں ہوتا. ایک دیکھو میں نے پہلے آپ کو وضاحت کی تھی کہ جب جنات اس میں داخل ہوتا ہے وجود میں، جی جی تو انسان کو تو نہیں پتا ہوتا کہ کیا کیا ہو رہا ہے. جی اگر اس کی گھنٹہ بھی حاضری ہے تو اس کو کوئی پتہ نہیں ہوتا، کوئی خبر نہیں ہوتی انسان کو کہ اس میں کیا ہے. بلکہ یہ جنات کی میرے خیال میں سب سے بڑی نشانی ہے ہاں جی، کہ اس بندے کو نہیں پتا ہوتا کیا ہو رہا ہے، کیونکہ اس وقت انسان کا جو ہمزات ہوتا ہے نا، اس کا نظام رک جاتا ہے، تو اور شیطان کا جو اس کا جنات کا نظام وہ چل رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، انسان کے اوپر ایک ہمزات ہے جو اس کے پورے سرکٹ کو چلاتا ہے. تو جب جنات اس میں آ کر جنات کا نظام چل سکتا ہے، کیا کہ خدا کا نظام نہیں چل سکتا؟ جس خدا ماننے پہ آئے تو ہوا کو، جنات کو مان جاتے ہیں، ہاں، تو خدا اور نہ ماننے پہ آئے تو خدا کا کو نہیں انکار کر مانتے. دیتے ہیں. جبکہ خدا نے کہا کہ یہ میں آدم بنایا ہی اپنی پہچان کے لیے ہے، صحیح. تو اس میں شک والی کون سی بات ہے؟ جب خدا اس میں آتا ہے، خدا کا نور آتا ہے، خدا کا نزول ہوتا ہے، تو آدم کا سسٹم تو ختم ہو جاتا ہے، تو وہاں نظام خدا کا چلتا ہے، اور پھر وہ جو کہتا ہے وہ ہوتا ہے، کیونکہ بندے کے اختیار میں تو یہ نہیں ہے. جی جی اگر بندے کے اختیار میں یہ ہو تو پھر ایسا نہ ہو. کیوں کہ دیکھو میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب الفقر فقری والفقر منی، فقر میرا فخر اور فقر میرا بھیت ہے. صحیح. وہ اللہ کا بھیت ہے. جس اس اللہ کے بھیت کو ماننے سے یہ انکار کرتے ہیں. تو یہ سارا نظام خدا کا ہے. اللہ فرماتا ہے کہ میں ذرے ذرے میں موجود ہوں، یہ سب نظام اللہ کا ہے. تو اللہ چاہے جو چاہے کر سکتا ہے. اب اگر کوئی بندہ حلول کا انکاری ہو، تو اب جب وہ پہنچے حضرت موسیٰ علیہ السلام، جب کوہ طور پر پہنچے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات ہے، جب وہ کوہ طور پر پہنچے تو ان کی گفتگو جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہوتی تھی، تو آواز تو زیتون کے پیڑ سے آتی تھی. جب اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم کلام ہوتے تھے تو اس کی تو واضح دلیلیں قرآن کے اندر موجود ہیں کہ آواز جو آتی تھی وہ زیتون کے پیڑ سے آ رہی ہوتی تھی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی آواز وہ زیتون کے پیڑ سے کیسے آ سکتی ہے؟ یار تو یہ تو اللہ کی مرضی کے کام ہے. اللہ کی مرضی کی بات ہے. اللہ ہر چیز پہ قادر ہے. اللہ جہاں چاہے پکار دے سکتا ہے، آواز دے سکتا ہے، اس کی ندا آ سکتی ہے. وہ چاہے تو پتھر میں سے آواز آ جائے. جی 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 بالکل.
کیونکہ وہ کن فیکون فرمایا، جو کچھ چاہے وہ کر سکتا ہے. تو جب کن کے مقام پہ ہے جی جی تو یہ خدا کا مقام ہے. یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی کے کام ہے نا جی. وہ چاہے تو جہاں مطلب اپنا فقر تب مکمل ہوتا ہے جب کن کے مقام پہ آتا ہے. یعنی وہ جو زبان سے نکالتا ہے وہ ہو جاتا ہے. تو کن کا مقام خدا کا مقام ہے. صحیح. تو بس بات یہ ہے کہ بات سمجھنے کی ہے. دیکھو اس وقت جب اس آدم کو بنایا تھا تو اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا کہ نوری ناری جھک جاؤ، تو سب جھک گئے، سب نے سجدہ کیا. تو جو زیادہ پڑھا تھا، جس نے زیادہ بات کی تھی، اس نے کہا جی میں تو خدا کے بغیر کسی کو سجدہ نہیں کروں گا. ٹھیک ہے، لیکن اس کو یہ پتہ نہیں چلا کہ خدا ہی تو کہہ رہا ہے، خدا ہی تو ہے جو سامنے بیٹھا ہے، جو داخل ہوا ہے. کیونکہ خدا کے بغیر تو وہ بت تھا، مٹی تھی. ٹھیک ہے، جب خدا کا داخل ہونا ہے، اس کا امر ربی روح جو ہے، تو وہی خدا کا امر ہے، وہی خدا کا نور ہے. جب وہ داخل ہوا تو خدا نے کہا جھک جو. خدا نے سجدہ آدم کو نہیں کرایا، اللہ نے سجدہ آدم کو نہیں کرایا، اللہ وحدہ لا شریک نے سجدہ اپنے آپ کو کرایا ہے. بندے کو سجدہ ہے ہی نہیں، کہیں بھی نہیں ہے. تو یہ تھوڑا سا نا ایک دیکھو یہ باتیں ہم کر تو رہے ہیں، اس میں بہت سارے جیسے آپ پچھلے ولاگ کے اندر فرما رہے تھے نا، تو یہ نور ہے جس کو وہ چاہے دے دے، جس کو حاصل ہو جائے. وہ مرضی کا مالک ہے، مرضی کا مالک ہے. جہاں چاہے. اور جسے پھر یہ علم دیتا ہے، پھر اس کا سینہ کھلتا چلا جاتا ہے، اسے خود بخود سمجھ آ جاتی ہے. تو جس کا سینہ نہیں کھلا، جو اندھیرے میں ہے، وہ خام خواہ کے فتوے لگاتا ہے، جو رسو باتیں کرتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس کو یہ سمجھ نہیں ہے کہ یار مجھے جب اتنا علم ہی نہیں ہے تو میں کیوں کسی پہ فتوے لگاؤں. تو جس کو عقل نہیں، شعور نہیں ہے، تو وہ پھر باتیں کرتا ہے. تو جو دیکھ رہا ہوتا ہے وہ پھر بھی خاموش بیٹھا ہے. وہ کہتا ہے کہ یار چلو اس کو نہیں پتا، مجھے تو پتا ہے نا. تو وہ درگزر کرتا ہے. صحیح. تو ہمیشہ دیکھو اگر طاقتور آگے بیٹھا ہوگا نا تو کسی کو غصہ نہیں آئے گا. جی بالکل ایسے ہوتا ہے. ٹھیک ہے، جب میرے جیسا کمزور بیٹھا ہوگا نا، ہاں پھر غصہ کرتے، پھر غصہ بھی آئے گا، پھر فوراً اس پہ فتوے بھی لگائیں گے. یہ واجب القتل ہے جی، اس کو فتویٰ لگا دیتے ہیں، اس کو پھانسی پہ لٹکا دو. پتہ ہے نہیں اس نے بولنا نہیں، اس نے کچھ کہنا نہیں ہے. جی جی جی. تو جب پتہ ہوگا نا کہ ادھر سے گولی ماروں گا تو آگے گولی کا جواب آئے گا، تو پھر پھر تو بولنا ہی نہیں ہے، پھر تو نہیں کرے گا. ہی نہیں ہے. ہمیشہ کمزور پہ غصہ آتا ہے. تو میں نے ایک دن آپ کو بات بتائی تھی کہ امیر بندے کا، کسی طاقتور بندے کا بچہ بازار میں بیٹھا ہو نا، تو وہ پوٹی کر رہا ہو نا، تو وہ کہتا ہے نیچے ہو کے بیٹا گگا کر رہے ہو. تو جب غریب کا بچہ بیٹھا ہوگا بازار میں، اوئے تجھے پتہ نہیں یا گندگی کھلا رہا ہے تو یہاں بھاگ جاؤ، یہاں بھاگ جاؤ، اٹھ جاؤ. مقصد کہ غریب پہ غصہ آ رہا ہے. جی جی. تو جو طاقتور ہے اس کے بیٹے کو کہہ رہا ہے بیٹا گگا کر رہا ہے. تو یہ تو حالات ہے ہماری معاشرے کی. بالکل. تو ہمیشہ کمزور پہ غصہ آتا ہے، طاقتور پہ غصہ نہیں آتا. تو اس لیے خدارا آپ اس کو پہچانے، اپنے خدا کو پہچانے. اللہ وحدہ لا شریک نے اس آدم کو بنایا اپنی پہچان کے لیے. تھوڑا سا تحقیق میں جائیں، جس علم میں آپ پھنسے ہوئے ہیں اس علم سے باہر آئیں، تھوڑا سا تحقیق میں جائیں. جب تحقیق کریں گے تو اللہ والوں کے پاس جاؤ گے تو میرا خیال ہے آپ کو کچھ نہ کچھ سمجھ آ جائے گی. ان جو باتیں ہم کر رہے ہیں تو آپ لوگوں کو یہ باتیں لگ رہی ہوں گے کہ یہ کملے بے وقوف بیٹھے ہیں، انہل بیٹھے ہیں، یہ باتیں کر رہے ہیں. تو جو دیکھ رہا ہے وہ بول نہیں رہا، تو جو بولتا ہے وہ دیکھتا ہے. اچھا بابا جی، جب یہ ایک بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل ہو جاتا ہے تو یہ لوگوں کا، انسانوں کا، جنات کا، ان چیزوں کا، یہ جتنی بھی مخلوقات ہیں، ان کا ڈر بندے کے دل سے نکل جاتا ہے. بندے یہ چیزیں خود اس بندے سے ڈرتی ہیں. صحیح. اس کو کس چیز کا ڈر ہے؟ اس کو جنگل کا شیر آ کے بھی سلام کرتا ہے. یہ واحد جانور ہیں جو انسان کو پہچان لیتے ہیں کہ یہ انسان بیٹھا ہے. صحیح. یہ آنکھوں والا جانور جو ہے نا یہ نہیں پہچانتا. جو اللہ تعالیٰ نے بھی واضح قرآن میں دیا اللہ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، کہ بے شک اللہ کے جو ولی ہیں ان پر نہ کوئی خوف ہے نہ. جیسے کتے پہ یہ فتوے لگاتے ہیں جی جی کہ یہ کتا ٹھیک ہے، جس گھر میں کتا ہو وہاں فرشتہ نہیں آتا. ہاں جی بالکل، یہ فتویٰ لگایا جاتا ہے. جبکہ ان کو یہ نہیں پتا کہ جو وفا کتا کرتا ہے
یہ 2 ٹانگوں والا اس کو جم پال کر بڑا کرتے ہیں, کھانا وانا بولنا سکھاتے ہیں ہر جگہ, تو وہ بڑا ہو کے ڈنگ مارتا ہے. ٹھیک ہے, تو کتے کو ایک وقت کا کھانا دیتے تو کتا در نہیں چھوڑتا, چاہے اس کو 100 جوتے مارے جائیں. پھر وہ کتا جو پہچان کرتا ہے کہ اس گھر میں فرشتہ آ رہا ہے, وہ فرشتے کو دیکھ رہا ہے, لیکن یہ انسان نہیں دیکھ سکتا, بندہ نہیں دیکھ سکتا. تو جب یہ انسان بنتا ہے, انسان کی جب تیسری آنکھ کھلتی ہے, پھر یہ بھی دیکھتا ہے, یہ جانور کو دیکھتا ہے, جانور اس کو دیکھتا ہے, تو وہ جانور اس کی پہچان کرتا ہے. صحیح. اور کئی بزرگوں کو تو میں نے دیکھا وہ جانوروں سے گفتگو کرتے ہیں, یعنی کتا بھونک رہا ہے نا تو اس کو کہتے ہیں اوے شرم نہیں آتی, آرام کرو. وہ کتا فوراً خاموش ہو جاتا ہے. اور بڑی ایسے مطلب مشاہدے گزرے ہیں, بندہ حیران ہو جاتا ہے. جانوروں سے گفتگو کرتے ہیں, چرند پرند سے, نباتات سے گفتگو کرتے ہیں. یہ اللہ نے اس انسان کو شان دی ہے, بہت شان دی ہے, اس کا بہت بڑا مقام ہے. اس کو جب فرشتوں سے افضل کیا تو ایسے نہیں کیا, انسان بننے کے بعد کیا کہ اب یہ انسان یہ فرشتوں سے افضل ہے. جب یہ انسان بنتا ہے, اس سے پہلے نہیں, اس سے پہلے جانور سے بدتر ہے. یہ یعنی انسان بننے سے پہلے جانور سے بھی بدتر, جانور سے بدتر ہے. جب یہ انسان بنتا ہے پھر فرشتوں سے افضل ہے. پھر فرشتوں سے. 4 ٹانگوں والے جانور سے کوئی خطرہ نہیں ہے, کوئی ڈر نہیں ہے, کوئی خوف نہیں ہے. جو یہ 2 ٹانگوں والا جانور ہے, اس سے بہت ڈر خوف ہے. یہ کسی کو بخشتا نہیں ہے, یہ باپ کو نہیں بخشتا, یہ کسی کو معاف نہیں کرتا. فرمایا نا کہ تم میں تربوز ہرگز نہیں ہوندے, توڑے توڑ مکے لے جائیے ہو. تم میں تربوز ہرگز نہیں ہوندے, توڑے توڑ مکے لے جائیے ہو. سپاں دے پت کدے متر نہیں ہوندے, بھواں سپاں دے پت کدے متر نہیں ہوندے, بھواں چلیاں دودھ پلائیے ہو. کاواں دے بچے کدے ہنس نہیں دندے ہوندے, بھواں موتیاں چوک چگائیے ہو. کوڑے کھو کدے مٹھے نہیں ہوندے, باہو بھواں لکھاں مان کھنڈ پائیے ہو. واہ جی واہ, واہ جی واہ. فرشتے سے بہتر ہے انسان بننا, مگر اس میں لگتی ہے محنت زیادہ. بابا جی سے گفتگو جاری ہے, اور بابا جی کے ملفوظات مجھے تو بہت سکون قلبی دے رہے ہیں. مجھے تو بہت سارے علم کے نوادرات میں اکٹھے کر رہا ہوں. احباب یقین جانے میں ہارٹ پیشنٹ ہوں, اور یہاں بابا جی تک جہاں جہاں بابا جی نے ڈیرا لگایا ہوا ہوتا ہے ان تک پہنچنا بھی میرے لیے ایک امتحان سے کم نہیں ہے. لیکن ان کی نظر کرم ہے, بابا جی ٹائم دے دیتے ہیں اور اپنے ملفوظات سے نوازتے ہیں. غور کیجئے, عمل کرنے کی کوشش کیجئے. ڈاکٹر صاحب نے کہا تھا عمل سے زندگی بنتی ہے, جنت بھی جہنم بھی. یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے, اللہ تعالیٰ آپ سب کا بھی حامی و ناصر ہو, اور میرا بھی حامی, ہم سب کا بھی حامی و ناصر ہو. انشاءاللہ ملاقات ہوگی اگلے ولاگ کے اندر. اجازت دیجیے, السلام علیکم.